بی بی کو ہم چھوڑتے ہیں، جا کے بات کریں کہ وہ جلسے جلوس یہ احتجاج وغیرہ نہیں کریں گے اگر یہ ایشورنس ملتی ہے۔ بیرسٹر گور گئے جیل میں اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ ممکن ہے اگر آپ اس کے میں ذمہ دار بنوں گا تو آگے سے خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی سے میں نے پوچھ لیا ہے اور باقی پوچھا تھا، بلکہ بشرا بی بی اس پہ برافروخت ہو گئی تھی اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ میرے پاس ایسی میسیجز کیوں لاتے ہیں۔ تو خان نے کہا کہ بشرا بی بی اس شرط پہ نکلنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ یہ ورنہ اگر آپ کہیں محسن نقوی سے پوچھ لیں یا بیرسٹر گور سے پوچھ لیں۔ جی اچھا سر، آپ کے جو ٹویٹ ہے اس کو نیچے کمنٹس میں جو ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ان میں مایوسی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا تھا آپ پر، اس کا پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس کے تو کمنٹس ہی میں نے آپ رکھے ہیں۔ نہیں، وہ لوگوں نے آپ کو کوٹ کر کے بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں سر۔ باتیں کی ہیں ان پہ اچھا سر، یہ بتائیں اس وقت حکومت بڑی آفر دے رہی ہے پی ٹی آئی کو، خان صاحب کو ہم بنی گالہ منتقل کر دیں گے۔ یہ کیا حکومت کی افرے ہیں؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ تو خان سے لکھوانے کی دیر ہے کہ وہ عوام کو دکھائیں گے کہ جی یہ آپ کا لیڈر ڈیل مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں۔ اور کوئی بات تھینک یو سر، تھینک یو۔ یہی ہر جگہ سے آ رہی ہیں۔ کیوں؟ ذرا سوچے تو صحیح، آپ کی جلسوں میں تعداد بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ یہ ٹکراؤ کی پالیسی، یہ لڑاؤ یا جلاؤ یا گراؤ کی پالیسیاں، یہ تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو اچھی لگتی ہوں گی، عام لوگوں کو اچھی لگتی ہوں گی، لیکن یہ کیا پاکستان کے حق میں ہے؟ 26 نومبر کو لاشیں گری نا، یہ ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا؟ لاشیں بھی ان کو نہیں مل رہی ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ مزید لوگ جو ہیں وہ زیر زمین جائیں، مزید مائیں جو ہیں اور بیوائیں اور لوگ یتیم ہو؟ یعنی یہ کیا سوچ ہے؟ آپ یا تو انقلاب لائیں اس طرح جس طرح کشمیر کے لوگ لائیں، پورے پاکستان کو نکالیں دیوانہ وار، نہیں لا سکتے ہو 50,000 1 لاکھ۔ یہ جو 26 نومبر کو جو صانعات ہوئے، جب علی امین خان کے قافلے ثوابی پہنچے تو اس وقت کوئی 1,40,000 تعداد تھی، اور صدرن کے اضلاع آئے یہاں حقلہ انٹرچینج پہ، تو 25 سے 30,000 لوگ وہاں پہ بھی آئے، 1,80,000 یا 70,000 لگ بھگ لوگ اسلام آباد میں داخل ہوئے۔ لیکن ڈی چوک میں جب یہ 26 نمبر سنی میں جب گولی چلی، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ جو 1,70,000 یا 80,000 تھے ان میں سے 1,40,000 چلے گئے، اور جب یہ اسلام آباد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو 40 یا 45,000 لگ بھگ لوگ تھے۔ وہ ڈی چوک تک جب پہنچتے ہیں تو جب گولی چلتی ہے تو 2 گھنٹے کے اندر صرف بشرا بی بی رہ جاتی ہیں اور ایک علی امین خان۔ یہ جتنے لوگ بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں وہ کدھر تھے؟ 26 نومبر کو کدھر تھے؟ صرف اور یہ بھی جس انداز سے وہ بندہ خدا نکال لایا ان کو، اور یہ بھی تب جب بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے نکالو یہاں سے۔ تو لہٰذا اب تو احتجاج پہ گولی چلانا ایک عام سی بات ہے، اور کوئی آپ کو یہ مشورہ تو نہیں دے گا کہ آپ گولی کے بدلے گولی چلائیں۔ اور پھر آپ ایک یہ بھی یاد رکھیں نا، کہ اگر آپ 26 یا 24 نومبر کو احتجاج کرتے ہیں تو آگے سے 4-5 دنوں کے بعد جو ہے وہ ایکسٹینشن کا معاملہ بھی آ رہا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم بھی آپ پہ الزام لگا تھا جب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی کہ جی اس وقت بھی پی ٹی آئی نے جلوس نکالا تھا، جلسہ ریلی نکالی تھی، اسلام آباد کی طرف گامزن تھی۔ تو آج پھر یہ جواز ان کو ملے گا۔ ایکسٹینشن ضروری ہے کہ اب حکومت اس کا نوٹیفیکیشن کرے؟ بائی لا تو میرے خیال میں ان کو ایکسٹینشن ہے آلریڈی۔ میرا خیال ہے لا کی انٹرپریٹیشن تو وکلاء کا کام ہے یا عدالتوں کا کام ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بائی لا کوئی چیز اپنے تئیں آپریٹ نہیں کرتی ہے، نوٹیفیکیشن ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ مروت صاحب، سہیل افریدی صاحب کی بڑی سپیڈ ہے،
ڈی چوک پہنچنے کی بڑی اشتعال انگیز تقریریں ہو رہی ہیں. جنید اکبر صاحب بھی کیا اس بات پہ وہ قیم دیم یہاں پہ پہنچ پائیں گے؟ ڈی چوک جیسے عوام کو نکالنا چاہ رہے ہیں 26 نومبر کی یہ طرف. پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے اس کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. البتہ ایک بات کی میں نشاندہی ضرور کروں گا کہ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں نا، وفاقی حکومت تو آپ کو اشتعال بھی دلائے گی. یہ جتنے بیانات ہیں کہ ہم آپ کے گھروں میں گھس کے آپ کو ماریں گے، ہم ڈنڈے آپ کے توڑیں گے، ہم آپ کے گھر میں آئیں گے، ہم آپ کے قانون کو رونگتے ہوئے آئیں گے، یہ جتنے بھی بول رہے ہیں یہ کل کلاں کو عدالتوں میں ان کے خلاف پیش ہونے ہیں بطور ثبوت.